الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى. صدق الله العظيم. وقال جل وعلا في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اسٹیج پر رونق افروز معزز مکرم علماء کرام، مشائخ عظام، ناطقہ حضرات، ناظرین اجلاس، اور آج کی اس محفل کو سجانے والے جملہ منتظرین، مہمانان، مکرم حاضرین، معزز سامعین، آئیے گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگوں اور دوستو، ابھی آپ نے مختلف ناطقہ حضرات سے الگ الگ انداز میں نعتیں سنی ہیں اور انشاءاللہ اور بھی سنیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپ کے چاہنے والوں نے محبتوں کا نذرانہ اپنی اپنی زبانوں میں پیش کیا، اپنے اپنے لہجوں میں، اپنے اپنے انداز میں. حیدرآباد دکن کے ایک شاعر محترم عقیل احمد عقیل صاحب، انہوں نے دکنی انداز میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کیا. وہ اشعار پڑھتے ہوئے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں. کہتے ہیں، دکنی لہجہ ہے: خیالاں سارے عطر میں ڈبا کو لائوں میں، خیالاں سارے عطر میں ڈبا کو لائوں میں، نبی کی نعت کو پھولا پنا کو لائوں میں، نبی کی نعت کو پھولا پنا کو لائوں میں. تمہاری نعت کو لکھنے کے واسطے آقا، تمہاری نعت کو لکھنے کے واسطے آقا، قلم دوات کو پانی ملا کے لائوں میں، قلم دوات کو پانی ملا کے لائوں میں. میں جی کی بات، یعنی دل کی بات، میں جی کی بات انا کو سنا کس کے کو، میری زبان کو سندل لگا کو لائوں میں. نبی کی نعت میں، نبی کی نعت میں گا کو تمہیں سنانے کو، نبی کی نعت میں گا کو تمہیں سنانے کو،
میری آواز کو زمزم پلا کے لائی ہوں میں، میری آواز کو زمزم پلا کے لائی ہوں میں، تڑپ تڑپ کو جو رونے لگی انکیاں، تڑپ تڑپ کو جو رونے لگی انکیاں، تو ان کو روضہ نبی کا دکھا کو لائی ہوں میں، تڑپ کو جو رونے لگی انکیاں، تو ان کو روضہ نبی کا دکھا کو لائی ہوں میں۔ حضور کو اس انداز میں کہہ رہے ہیں، حضور اپنے ہی پاوا میں اب سلا لیو تم، حضور اپنے ہی پاوا میں اب سلا لیو تم، کہ وانچ گڑنے کا ارماں سجا کو لائی ہوں میں، کہ وانچ گڑنے کا ارماں سجا کو لائی ہوں میں۔ اور نکیرو تم میری ہنکیاں کو کھول کو دیکھو، نکیرو تم میری ہنکیاں کو کھول کو دیکھو، اناج کا روزہ نظر میں چھپا کو لائیوں میں، اناج کا روزہ نظر میں چھپا کو لائیوں میں۔ منجے جلانے کی قوت نہیں دوزخ میں، منجے جلانے کی قوت نہیں دوزخ میں، چراغ دل میں نبی کا جلا کو لائیوں میں، چراغ نبی کا، چراغ دل میں نبی کا جلا کو لائیوں میں۔ دروغہ، یہ جنت کا جو انچارج فرشتہ ہے اس سے کہہ رہے ہیں، دروغہ بھیج دے جنت میں کھول کو پھاٹک، دروغہ بھیج دے جنت میں کھول کو پھاٹک، بڑے رسول سے بخشش لکھا کو لائیوں میں، بڑے رسول سے بخشش لکھا کو لائیوں میں۔ میں آیا طیبہ سے واپس، میں آیا طیبہ سے واپس تو منجے ایسا لگا، میں آیا طیبہ سے واپس تو منجے ایسا لگا، میں لاشا ہاتھا کو اپنا اٹھا کے لائی ہوں میں لاشا ہاتھا کو اپنا اٹھا کے لائی ہوں میں۔ تمج عقیل کے پاپا کو کن میں بدلو، تمج عقیل کے پاپا کو کن میں بدلو، یہ سر پہ پاپا کا گمپا اٹھا کے لائی ہوں میں، یہ سر پہ پاپا کا گمپا اٹھا کے لائی ہوں میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، معزز سامعین اور حاضرین، آج یہ مبارک محفل اللہ تعالیٰ کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں سجائی گئی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ پروردگار نے ہم کو اپنے محبوب نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی کی ذات کو بے مثل و بے مثال نہیں بنایا، بلکہ جو جو آپ سے نسبت رکھتا گیا اللہ نے ان سب کو بے مثال بنایا۔ نبی کی لاجواب بے مثال نہیں ہے، جو ان سے تعلق رکھنے والا ہے اللہ نے اس کو بھی سرفراز کیا، بے مثال بنایا۔ آپ دیکھیے، یہ ساری زمین اللہ ہی کی ہے، لیکن جس شہر میں اپنے حبیب کو پیدا کیا اس مکہ کو سارے شہروں کا سردار بنا دیا۔ اصحاب تو، صحابہ تو اور پیغمبروں کے بھی ہیں، ان کے ہاتھ پہ ایمان لانے والے بھی ہیں، اور نبیوں کے اصحاب و حواریین بھی گزرے ہیں، لیکن جو مقام اللہ نے مصطفیٰ کے صحابہ کو عطا فرمایا، کسی پیغمبر کے اصحاب کو وہ فضیلت نہیں ملی جو مصطفیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو اللہ نے عطا کی۔ اور بھی پیغمبر ہیں،
ان کے بھی بیوی بچے اولاد ہیں، لیکن جو گھرانہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا کیا، ایسا گھرانہ کسی پیغمبر کو عطا نہیں کیا ہے۔ وہ بھی بے مثال، ان کا گھر بھی بے مثال، نسل بھی بے مثال، اصحاب بھی بے مثال، شہر بھی بے مثال۔ اور یہاں پر دیکھیے آپ، اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب امت عطا فرمائی ہے، وہ امت بھی ساری امتوں میں بے مثال بنائی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں ساری امتوں میں سرداری کا منصب کس کو دیا گیا؟ آپ ادھر توجہ سے سنیے، ساری امتوں کے سردار کون سی امت ہے؟ یہ امت ہے، امت محمدیہ سبوں کے سردار ہیں، ساری امتوں میں افضل امت محمدیہ ہے۔ آپ نے کبھی یہ غور بھی کیا ہے کہ اللہ نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ اگر آپ یہ جواب دیتے ہیں کہ اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں سردار بنایا ہے، تو جواب آئے گا کہ اگر ہم اللہ کے بندے ہیں اسی وجہ سے سردار بنے گئے، تو کیا حضرت آدم کی امت کے اللہ کے بندے نہیں تھے؟ کیا حضرت موسیٰ کے ماننے والے وہ اللہ کے بندے نہیں تھے؟ کیا حضرت عیسیٰ پہ ایمان رکھنے والے وہ اللہ کے بندے نہیں تھے؟ تو اگر اللہ کے بندے ہونے کی وجہ سے اگر اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، تو بندے صرف ہم نہیں، ہم سے پہلے والے بھی تو اللہ ہی کے بندے تھے۔ پھر کوئی کہے گا یہاں سے نہیں، شاید ہماری عبادتوں کی وجہ سے، ہمارے نمازوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ساری امتوں کا سردار بنایا ہے۔ اگر ہمارے سجدوں میں ہمیں یہ سرداری دلائی، ہماری عبادتوں میں ہمیں یہ سرداری دلائی، تو سوال ہوگا کیا ہم سے پہلے والے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ کیا ہم سے پہلے والے سجدہ نہیں کرتے تھے؟ کیا ہم سے پہلے قومیں کیا اللہ کے لیے انہوں نے روزے نہیں رکھے؟ روزہ وہ بھی رکھتے تھے، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں تو پہلے والے بھی پڑھتے تھے، ذکر ہم کرتے ہیں پہلے والے بھی کرتے تھے۔ عبادت کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے ہمیں سرداری نہیں ملی۔ اللہ کا بندے ہیں تو ہم بھی بندے ہیں، وہ بھی بندے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اللہ نے سردار نہیں بنایا۔ کیا وجہ ہے؟ آخر ہم نے کیا کیا؟ اگر کہتے ہیں کہ ہم نے عبادتیں کی ہے تو جناب والا یہ یاد رکھیں، ہماری عبادت کتنی، ہماری زندگیاں ہی 60 سال کی، 70 سال، 60 سے 70 سال کے درمیان ہماری زندگیاں ہے۔ بہت کوئی جی لیا 100 سال تک چلا جائے گا، اس سے آگے کس کی عمر ہے؟ گنے چنے چند لوگ نظر آئیں گے۔ 60-70 سال کے درمیان کی ہماری عمریں ہے، اور وہ پہلے والے جو تھے کوئی 4000 سال زندہ تھا، کوئی 1000 سال، کوئی 2000 سال، ہزاروں سال زندگی پانے والا ہزاروں سال کی عبادت وہ کر رہا ہے، اور ہم 60 سال کی زندگی، 60 سال کی عبادت، 50 سال کی عبادت ہمارے پاس ہے۔ تو مطلب یہ ہوا اگر عبادت کی وجہ سے عمل کی بنیاد پہ اللہ نے اگر فضیلت دی ہے تو ہم سے زیادہ عمل تو ان کے پاس تھے، ہم سے زیادہ سجدے تو انہوں نے کیے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ ہم کو یہ سرداری کیوں ملی؟ یہ منصب کیوں دیا گیا؟ ان سے پوچھو، کسی مدرسے میں جاؤ، کسی بھی دارالفتہ سے پوچھو، کسی بھی عالم سے پوچھو، سارے جوابات اکٹھے کرو، بالآخر آپ کو یہی کہنا پڑے گا جو امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا۔ امام بوصیری کہتے ہیں کیوں 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں میں یہ امت کیوں سردار بنائی گئی؟ کہ عمل کون سا ایسا ہے، عبادت ایسی کون سی کر لیا جس کی وجہ سے یہ سردار بنا دیے گئے؟ جواب دیتے ہیں بس بات اتنی ہے، بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا أَكْرَمَ الْأُمَمِ، بات یہ ہے ہمارا نبی سارے نبیوں کا سردار ہے، تو اللہ ان کی امت کو بھی ساری امتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ کوئی عمل کی وجہ سے نہیں، کوئی اور ذاتی محنت کی وجہ سے نہیں ہے،
بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا أَكْرَمَ الْأُمَمِ، نبی سارے نبیوں کا سلطان ہے تو ان کے غلاموں کو اللہ نے ساری امتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ آج ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں، ہم بہترین امت ہے، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کی عطا ہے، یہ نسبت رسول کی دین ہے۔ اور آپ یہ چیز جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہے ان میں 4 مشہور کتابیں ہیں، آپ جانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم، اور بھی کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک عام بات ہے، یہ جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ہے ان ساری کتابوں میں سب سے افضل کتاب کون سی؟ بولیے۔ قرآن۔ بات پکی ہے، ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ قرآن ساری کتابوں کی سردار ہے، قرآن ساری کتابوں کی سردار ہے۔ لیکن ذرا ایک منٹ رک جائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن ساری کتابوں کی سردار کیوں ہے؟ آپ بولیں گے یہ اللہ کی کتاب ہے، تو کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ یہ زبور اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ سب اللہ ہی کی کتابیں ہیں۔ جب ایک ہی خدا نے ساری کتابیں اتاری ہے تو ساری کتابوں کا مرتبہ ایک ساتھ برابر ہو یا کوئی کتاب کسی سے بڑھ جائے؟ اتارنے والا ایک، ساری کتابیں جب اللہ کی ہے تو سب برابر ہوں گے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ساری کتابیں برابر نہیں، قرآن سب کی سردار کیوں بنائی گئی ہے؟ حالانکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، علماء فرمائیں گے کہ قرآن ساری کتابوں کی سردار ہے، سارے مشائخ کہتے ہیں کہ قرآن ساری کتابوں کی سردار ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ قرآن ساری کتابوں کی سردار ہے۔ لیکن کیا آپ اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں بھئی نازل کرنے والا جب اللہ ہے تو پھر ساری کتابوں میں فرق کیوں؟ آپ یہاں پر دیکھیے، یہ 2 ساؤنڈ باکس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، 2 دکھ رہے ہیں آپ کو، دونوں ایک ہی کمپنی کے جی، ماڈل ایک، کلر سیم، ایک ہی ساتھ خریدے گئے، ایک ہی ساتھ لائے گئے، تو آپ بولو یہ دونوں کو ایک ہی کمپنی سے لائے، ایک ہی دن، سیم پرائس، سیم ماڈل، اب بتاؤ وہ اچھا ہے یا یہ اچھا؟ آپ بولیں گے جب کمپنی ایک ہے تو دونوں برابر ہوں گے، یا یہ اس سے بہتر یا اس سے بہتر کہا جائے گا؟ سب ایکول، سب برابر ہیں۔ ایسے ہی آپ جائیے، آج کی تاریخ میں کوئی گاڑی خرید کے لائیے، ایک ایکٹیوا لے کے آئیے نئی وائٹ کلر کی، آج کی تاریخ میں آپ نے لی ہے یا کل کی تاریخ میں آپ لے کے آئیے، 12 سپتمبر کو آپ نے اکتوبر کو لیا اور لے کے آئے، اور اسی تاریخ کو وہی ماڈل، وہی کمپنی کی، اسی شو روم سے آپ کا دوست بھی گاڑی لگایا، یہ بھی ایکٹیوا وائٹ ہے، یہ بھی ایکٹیوا وائٹ، ماڈل سیم، کمپنی سیم، ایک ہی دن دونوں شو روم سے نکال کے لائے، اب بولو کس کی گاڑی اچھی ہے؟ جی آپ بولیں گے کمپنی ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، اور ماڈل بھی آگے پیچھے نہیں، ایک ساتھ ہی ماڈل آیا، سب ایک ہی سال کے ہیں، ایک ہی دن لائے ہیں، تو دونوں میں کوئی فرق کرے گا؟ کہے گا کہ دونوں برابر؟ جی برابر ہے۔ یا اور آسان کہہ دوں، اگر آپ کل صبح میں دکان پہ جائیے اور کہیں مجھے اخبار چاہیے، کوئی بھی لو، سیاست، منصف، اعتماد، وہ بولا کتنے میں ہے؟ وہ کہے گا 5 روپے میں، آپ 5 روپے دیو اخبار لے لو۔ بولے اور ایک ہونا، وہ بولا یہ لیے تو 10 روپے میں، آپ کیا بولیں گے؟ لیں گے 10 روپے میں؟ بولے کیوں نہیں؟ بولیں گے اسپیشل ہے۔ بولے کل کا دن سنڈے اسپیشل نہیں ہے، یہ سیٹرڈے کا پیپر ہے، یہ بھی سیٹرڈے کا، یہ بھی سیٹرڈے کا، یہ بھی وہی پیپر، یہ بھی وہی پیپر، ابھی چھاپا ایک ہے، ایڈیٹر بھی ایک، پریس بھی ایک، ڈیٹ بھی سیم ہے، تو دونوں میں کوئی فرق ہوگا یا سیم پرائس ہوگا؟ بولیے۔ پورے کاروبار کرنے والے ہیں آپ لوگ، جب 2 پیپر سامنے ہو ایک ہی دن کا، ایڈیٹر بھی ایک ہے، چھاپنے والا بھی ایک ہے،
تو دونوں میں کوئی فرق ہوگا یا کوئی اس سے افضل یا اس سے افضل کہیں گے؟ ایڈیٹر ایک ہے تو پیپر کی ویلیو بھی ایک ہوگی. ایسے ہی ہم کہتے ہیں قرآن کا اتارنے والا بھی ایک. تورات کو جس نے اتارا قرآن بھی اسی نے اتارا, زبور بھی اسی نے اتارا, انجیل بھی اسی نے اتاری ہے. جب ساری کتابیں اللہ ہی کی ہے تو سب کا مرتبہ برابر ہو یا قرآن ان سب سے افضل قرار دیا جائے؟ اگر قرآن کو افضل قرار دیا جائے کیا اس کو مانا جا سکتا ہے عقل کے حساب سے؟ بولے نہیں, سب کتابیں اللہ کی ہے, جب اللہ نے اتاری ہے ساری چیزیں برابر ہوگی. آپ وہاں دکان پہ دیکھیے لائن سے چپس کے پاکٹ رکھے ہوئے ہیں, 2 پاکٹ برابر رہیں گے یا الگ الگ رہیں گے؟ سیم کمپنی کی ہو تو ایک ہی ہے, سب برابر رہے گا, ذرا بھی فرق نہیں ہوگا, نہ قیمت میں نہ کسی اور چیز میں. بس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں جب تورات بھی, جس خدا نے تورات کو اتارا ہے, جس رب نے زبور کو نازل کیا ہے, جس خدا نے انجیل کو بھیجا ہے, اسی خدا نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے. جب اتارنے والا رب ہے, ساری کتابیں اسی کی ہے, تو سب برابر ہونا چاہیے. قرآن کا مرتبہ کیوں بلند ہوا ہے؟ کیا ہوگا؟ ساری دنیا سے ایک ہی جواب ملے گا. سنو, لانے والے فرشتے بھی ایک ہی ہے, اتارنے والا خدا بھی وہی ہے, لینے والی ذات بدل گئی, اللہ نے کتاب کا مقام بدل دیا ہے. وہ لینے والے کلیم اللہ تھے, وہ لینے والے روح اللہ تھے, وہ لینے والے خلیفۃ اللہ تھے. کتاب کا مقام اور تھا, لینے والے حبیب اللہ ہے, قرآن کا مقام اور کر دیا گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد. نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر کہا جائے مولا یہ ساری آسمانی کتابیں تیری ہی ہے, یہ درجہ بندی کیوں سب کو ایک ساتھ رکھ دے؟ فرمایا دیکھو وہ لینے والے اور تھے, یہ لینے والے مصطفیٰ ہیں. اگر جو کلام جس کتاب کو ہمارے نبی سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے, ہم اس کتاب کو ساری کتابوں کی سردار بنا دیتے ہیں. اور جا کر دیکھو اس سے پہلے جتنی کتابیں اٹھی, کتابیں اتارنے کے بعد پیغمبر پڑھ کے سناتے تھے, لوگوں کو چلاتے تھے, عمل کراتے تھے. اس کے بعد نبی جب دنیا سے جانے لگے, جانے سے پہلے اس کتاب کو علماء کے حوالے کرتے اور علماء سے کہتے دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں, یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں, اس کتاب کی حفاظت کرنا, کوئی آیت کے اندر تبدیلی نہ ہو, کوئی حلال کو حرام نہ کرے, کوئی یہاں پر چھیڑ چھاڑ نہ ہو. یہ کتاب کی حفاظت ہم علماء کے حوالے. پیغمبروں نے عرض کی مولا ہم دنیا سے جانے کے بعد تیری تورات کا حفاظت کون کرے گا, زبور کی حفاظت کون کرے گا, انجیل کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا والربانیون بما استحفظوا من کتاب اللہ. علماء میں جو ربانیین ہیں, علم والے ہیں, اپنے امت کے علماء سے کہو تورات کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے, اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری. ہر پیغمبر نے اپنی کتاب کی حفاظت علماء کے ذمہ کیا. ہم جا رہے ہیں, یہ کتاب علماء تمہارے پاس رہے گی, تم اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنا. یہی سلسلہ چلتا رہا. اب قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا, حضور بھی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. کہا اب تک تو کتابوں کی حفاظت علماء کرتے تھے, قرآن کی حفاظت کون کرے گا؟ تو علماء کریں گے, محدثین کریں گے, مفسرین کریں گے, یہ حفاظ کی ذمہ کی جائے گی. کون کتاب کا حفاظت کرنے والا ہوگا؟ کہا اب تک تو کتابوں کی حفاظت علماء کرتے تھے. اللہ کا اعلان ہوا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. مصطفیٰ اب تک جتنی کتابیں اتاری تھی کتابیں ہماری تھی, حفاظت علماء کرتے تھے. یہ قرآن آپ پہ اتارا گیا ہے, اس کی حفاظت علماء کے ذمہ نہیں ہے. پھر مولا اگر علماء حفاظت نہ کرے کون کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے وہ اور کتابیں تھی علماء کے ذمہ کیا. یہ مصطفیٰ کے خلق پہ اترنے والی کتاب ہے, علماء نہیں, اللہ خود اس کتاب
کتاب کی حفاظت فرمائے گا. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے. کہا مولا ساری کتابیں تیری ہی ہے, ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیا. کہا کہ اور کتابیں وہ بھی ہماری ہی ہے, لیکن اس کا کام کسی اور سے لیتے ہیں. لیکن اس کتاب کو ہم نے حبیب کے قلب پر نازل فرمایا ہے. یہ کتاب کی حفاظت اب علماء کے حوالے نہیں, رب العالمین خود اس کا محافظ بنائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ خود اس کا محافظ ہے. پھر اس کے بعد کتاب کی جب بات آئی تو یہ بھی سنتے چلے, کتاب دینے کا عطا کرنے کا انداز بھی دیکھو, اور پیغمبروں کو بھی کتابیں اللہ نے دی ہے, لیکن دینے کا انداز وہاں کیا تھا, دینے کا انداز یہاں کیا ہے, ذرا غور فرمائیں. ایک مثال دیتا ہوں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام, اللہ نے ان کو کون سی کتاب دی؟ بولیے تورات. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. کیسے ملی؟ تورات دینے سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ ہم آپ کو تورات دینے والے ہیں, کتاب دیں گے. کہا مولا عطا فرما, لیکن کہا ایسے نہیں دیں گے, پہلے آپ 30 روزے رکھنا, اس کے بعد آؤ. وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً, حضرت موسیٰ سے ہم نے وعدہ کیا 30 راتوں کا. وہ گئے 30 روزے رکھے, 1 مہینے تک روزے رکھے. 1 مہینہ اب انتظار میں گزار رہے ہیں. 30 دن اب ختم ہوں گے, اب ختم ہوں گے, اب تب ختم ہوں گے, کیونکہ اب 30 دن کے بعد کس سے ملاقات ہے؟ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. اللہ سے ہم کلام ہونے والے ہیں, رب کے پاس سے کتاب لینے والے ہیں. ایک ایک دن گن گن کے گزار رہے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں, کوئی اگر کسی کی شادی طے ہو جائے, بولے کہ اگلے مہینے کی 25 تاریخ کو شادی ہے, تو دولہے کا حال کیا ہوگا؟ بولے نہیں ابھی اور 29 دن باقی, اور 28 دن باقی, اور 27 دن, ابھی اتنے دن اتنے دن. یا کوئی آنے والا ہو, ہمارا کوئی دوست آ رہا ہے, ابھی اتنے دن باقی, اتنے دن باقی. بس سمجھنے کے لیے کافی ہے اپنے کسی محبوب سے, چاہنے والے سے ملاقات ہو, ایک ایک دن گزار کے گن گن کے گزارتے ہیں. یہاں کسی مخلوق سے ملاقات نہیں, اللہ سے ملاقات کا معاملہ ہے. کس قدر محبتوں میں انہوں نے انتظار میں راتیں گزاری ہوگی وہ حضرت موسیٰ ہی جانتے. 1 مہینہ گزارا, 1 مہینہ گزارا. اس کے بعد 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اب کہے مولا 1 مہینہ روزہ رکھ لیا, اب حاضر ہوتا ہوں. فرمایا موسیٰ نہیں, وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. موسیٰ 30 رکھے نا, ایک 10 اور رکھ لو, 40 روزے پورے کر کے آؤ. تو بولے مولا جیسا تیرا حکم. پہلے 30 رکھے اور پھر اضافہ اور شوق بڑھ گیا, بولے اور 10 دن بڑھائے, 40 دن مکمل ہوئے, 40 روزے ہوئے. 40 روزے مکمل ہونے کے بعد عرض کرنے لگے مولا پورے 40 روزے ہو گئے, کیا اب اجازت ہے, کتاب عطا فرمائے گا؟ فرمایا موسیٰ ہاں اب 40 دن ہو گئے, اب کتاب دیں گے, روزہ ہو گیا, اب آئیے. لیکن فرمایا موسیٰ جہاں آپ ہیں وہاں پر تورات نہیں آئے گی, آپ کو آنا پڑے گا. بولا اے اللہ جہاں تو فرمائے گا آؤں گا. کہاں آئیں گے؟ کہا کہ اس کے لیے ایک مقام طے ہے, مقام طے ہے, وہاں آ کے لینا ہوگا. کہا کہاں آنا ہے؟ کہا کوہ طور پہ آنا ہوگا. کوہ طور پہ آئیے, وہاں ملاقات ہوگی, وہاں کتاب دی جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہ شرائط ہیں کہ پہلے 40 دن روزے رکھو, انتظار کرو. 40 دن مکمل ہوئے, کہا کہ یہاں کتاب نہیں آئے گی, لینے کے لیے کوہ طور پہ آنا ہوگا. جب کوہ طور پہ گئے, اللہ نے وہاں بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرما دی. یہ عطا کرنے والا اللہ ہے, جیسے چاہے عطا کرے, جس طرح سے چاہے دے, یہ اس کی مرضی ہے. لیکن دینے کا انداز کیسا ہے میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے, کتاب دینے سے پہلے 40 روزے رکھائے,
پھر تورات پہ بلایا, وہاں بلا کر اللہ نے تورات عطا فرمائی, کوہ طور پہ بلا کر تورات دی ہے. اب آئیے کلیم اللہ کو دینے کا انداز تو دیکھ لیا, آؤ حبیب اللہ کو قرآن کیسے دیا, کیسے دیا. قرآن نازل ہونے والا ہے, کہا مولا کیا ان کو بھی 40 روزے رکھائے جائیں گے, کیا ان کو بھی انتظار کرایا جائے گا, کیا ان کو بھی کہیں اور بلایا جائے گا. فرمایا یاد رکھو وہ کوئی اور تھے, یہ کوئی اور ہے, وہ کلیم اللہ تھے, بلا کے دیا جاتا ہے, حبیب اللہ ہے, بلایا نہیں جائے گا. یہ جہاں رہے یہ قرآن وہاں آتا چلا گیا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. نعرے تھے خدا کے کلیم خدا, فرق ہے پر کلیم اور محبوب کا. وہ گئے طور پر لینے حق کا کلام, اور ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا, ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا. وہ کوئی اور تھے جو بلائے جاتے ہیں, ابھی آپ کو بلایا نہیں جائے گا. آپ جہاں جہاں جاتے جائیں گے قرآن وہاں آتا جائے گا. آپ مکے میں ہو تو قرآن مکے میں آئے گا, مدینے میں ہو تو قرآن مدینے میں آئے گا, سفر میں ہو تو سفر میں, حضر میں ہو تو حضر میں, خلوت میں ہو تو خلوت میں, جلوت میں ہو تو جلوت میں, حتیٰ کہ مسجد میں ہو تو مسجد میں آئے گا. اگر آپ بستر پہ آرام کر رہے ہو تو بستر سے بھی اٹھایا نہیں جائے گا, اسی بستر پہ اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرما دے گا. کہا مولا ان کو تو طور پہ بلایا گیا ہے, یہاں بستر پہ کیوں آیا ہے؟ اور حضور کا حجرہ کہاں ہے؟ یہاں حجرہ, یہاں مسجد, بس 4 قدم چل کے آ جائیں تو مسجد میں آ جاتے ہیں. ذرا وہاں نہیں یہاں آ جاؤ. اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے, مسجد کے باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے, آپ کیا کہیں گے؟ بھائی مسجد سامنے ہے, روڈ حالانکہ راستہ صاف ہے, لیکن یہاں پڑھنے کے بجائے بازو مسجد ہے وہاں جا کے پڑھتے بیٹھو. قرآن پڑھنا ہے وہاں جا کے پڑھتے بیٹھو, بازو بھی اللہ کا گھر ہے. ہم 2 رکعت پڑھنے کے لیے مشورہ دیں گے, مسجد قریب ہے تو مسجد میں چلے جاؤ. حضور کا حجرہ مسجد سے متصل ہے, صرف اتنی زحمت ہے, 1 قدم اٹھا کر چوکھٹ پار کر دے, یہاں مسجد وہاں حجرہ. فرمایا اتنی بھی زحمت نہیں لی جاتی. یہی بتانا چاہتے ہیں مسجد نبوی ہی مقدس نہیں ہے, حجرہ رسول بھی مقدس ہے. وہ جہاں رہیں گے وہیں پر اللہ تعالیٰ اپنا کلام نازل فرما دے گا ہر جگہ. اسی لیے آپ دیکھیے, آپ قرآن کریم کو کھولیے, آپ کو کیا نظر آئے گا؟ سورۃ الفاتحہ مدنیہ, سورۃ المکیہ, سورۃ البقرہ مدنیہ. یہ ایک سورہ پڑھ رہے ہیں, یہ مکیہ مدنیہ. یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ سب کے سب سورہ قرآن ہی کی تو ہیں, سارا کلام اللہ کا ہے. پھر یہ مکی کیوں ہو گیا, مدنی کیوں ہو گیا؟ کیا وہ مکے والوں کے لیے تھا؟ کیا وہ مدینے والوں کے لیے تھا؟ نہیں, قرآن تو سارے جہاں والوں کے لیے ہے. پھر مکی مدنی کیوں؟ یہی پڑھنے والوں کو بتایا جاتا ہے. یہ سورہ مکی اس لیے ہے, یہ اس وقت نازل ہوا تھا جب حبیب مکے مکرمہ میں تھے. یہ مدنی اس لیے بن گیا کہ جب نبی مدینے میں آئے ان سوروں کو اللہ نے مدنی بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور آج بھی یہی قرآن کریم میں ہر سورت کے ساتھ مکی یا مدنیہ لکھا ہوا ہے. اور ایک لطف کی بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں, اگر کوئی آپ سے پوچھے قرآن کریم کے کتنے سورے ہیں وہ تو یاد ہے, کتنے ہیں قرآن کے کتنے سورے ہیں؟ 114 سورے, یہ تو یاد رہتا سب کو. لیکن اگر یہ پوچھے مکی سورتیں کتنے ہیں, مدنی سورے کتنے ہیں, وہ عام طور پہ علماء کو یاد ہے, اور جاننے والے ہیں عام لوگ توجہ نہیں جاتی اسی لیے یاد نہیں کرے. میں ایک آسان فارمولہ آپ کو بتاتا ہوں, انشاءاللہ زندگی بھر نہیں بھولیں گے. بتاؤں پیچھے والے دیکھیے, مکی صورتیں کتنی ہیں, مدنی سورے کتنے ہیں, یاد کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے معلوم؟ سورہ بقرہ, اس کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ 286 آیتیں ہیں. قرآن کا سب سے بڑا سورہ یہی ہے, سورہ بقرہ. کتنی آیتیں ہیں؟ 286. ذرا اپنے سامنے ایسے ہی اس کو لکھ لو, 286 لکھ لیے.
اب 286 میں فرسٹ نمبر کیا ہے؟ 2. اس کو ہائٹ کر دو, چھپا دو, تو کتنے بچیں گے؟ 86. یہ مکی صورتوں کی تعداد ہے. 286 میں کیا کیے تھے آپ؟ پہلے نمبر کو نکالیں تو کتنے بچے؟ 86. یہ مکی صورتوں کی تعداد ہے. اور 286 میں آخری نمبر کو نکال دو, کتنے بچیں گے؟ 28. یہ مدنی صورتوں کی تعداد ہے. پلس کر لو 86 پلس 28, 114. یہ پورے صورتوں کی تعداد ہے. یہ قرآنی آیتوں میں جو نمبرز ہے اس کے اندر بھی مرائکل ہے, اس کے اندر بھی کرشمے اللہ نے رکھے ہیں. بس سورہ بقرہ کی جملہ آیتوں کی تعداد میں مکی سورے اور مدنی سورے دونوں کو جمع کر دیا گیا ایک ہی نمبر کے اندر. 286 میں 86 مکی سورے اور 6 نکالو تو 28. یہ کیا ہے؟ مدینے کے سورے ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئے. اب اس کے بعد آگے چلیے میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ تو قرآن کریم میں کتابیں سب کو دی گئی, لیکن حضور علیہ السلام کو جس انداز سے اللہ نے کتاب عطا فرمائی, کتاب بھی بے مثال ہے اور عطا کرنے کا انداز بھی بے مثال ہے, عطا کرنے کا انداز بھی لاجواب. اب اس کے بعد اور آگے چلیے دیکھیے, یہ پوری انسانی تاریخ میں ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ بولیے. کعبۃ اللہ. کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ ہے. لیکن بعض انبیاء کرام وہ ہیں جن کا قبلہ بیت المقدس تھا, اور بعض انبیاء وہ ہیں کہ جن کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے. پوری انسانی تاریخ میں جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک 2 ہی قبلے ہیں. کتنے ہیں؟ 2 ہی قبلے. یا تو کعبہ قبلہ رہا یا پھر بیت المقدس. اب کس کا قبلہ کون سا تھا وہ کیسے یاد رکھا جائے؟ تو یاد رکھیے, حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کا قبلہ کعبۃ اللہ رہا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کا قبلہ بیت المقدس. ٹھیک ہے, اب یہیں پر رکے, حضرت تشریف لا رہے, اس کے بعد برادران مکرم, میں آپ سے جو بات عرض کر رہا تھا وہ کہ پوری دنیا میں, پوری ہماری تاریخ میں اب تک کتنے قبلے رہے؟ 2. بعض پیغمبروں کو کعبہ قبلہ بنایا گیا, بعض کے لیے بیت المقدس قبلہ بنا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے کعبہ ان کا قبلہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے سب کا قبلہ بیت المقدس. تو بعض کا قبلہ کعبہ ہے, بعض کا قبلہ بیت المقدس. 1,24,000 پیغمبروں میں بعض وہ ہے کہ کعبہ ان کا قبلہ, بعض وہ ہے کہ بیت المقدس ان کا قبلہ. دنیا ان سب کو دیکھ چکی تھی, سب کو سن سکی تھی, لیکن انتظار تھا کہ بعض پیغمبروں کو کعبہ قبلہ دیا گیا, بعض کو بیت المقدس. اب دیکھنا یہ ہے اللہ اپنے محبوب کو کون سا قبلہ عطا فرمائے گا, حضور کو کون سا قبلہ دیا جائے گا. سب انتظار کر رہے تھے 12 ربیع الاول کا, سب انتظار کر رہے تھے اس سہانی گھڑی کا جس میں آقا علیہ السلام تشریف لائے. اور آپ کے آنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ جب یہ نماز پڑھیں گے قبلہ کس کو بنایا جائے گا. لوگ انتظار میں تھے. اب مکہ مکرمہ میں جب لوگوں نے دیکھنا چاہا آخر ان کا قبلہ کون سا ہے, کیا قبلہ ہے, حضور علیہ السلام اس طور پہ نماز ادا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں. آپ جانتے ہیں کعبۃ اللہ شریف میں چاروں طرف سے نماز ہو سکتی ہے, ادھر سے رخ کرو, ادھر سے کرو, ادھر سے کرو یا یہاں سے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کعبۃ اللہ میں جب تک مکے میں ہیں اس طور پہ نماز ادا کرتے تھے کہ ایک ہی وقت میں سامنے کعبہ بھی ہوتا اور بیت المقدس بھی ہوتا. یہی یہاں بیت المقدس, یہاں کعبہ ہے,
تو ادھر کھڑے ہو جائے، رخ ایسے کرے تو سامنے کعبہ بھی ہوتا ہے بیت المقدس. ابھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ لوگ جو دیکھنا چاہتے تھے کہ قبلہ کون سا ہے، مکے میں تو ایسی نمازیں تھی، ایک ہی وقت کعبہ بھی سامنے، بیت المقدس بھی سامنے تھا. اس کے بعد جب ہجرت کر کے مدینے منورہ آ گئے، اب ڈائریکشن تو ایسا ہو گیا کہ کیسے ہے، یہاں کعبہ ہے، یہاں مدینہ ہے، یہاں بیت المقدس. اب یہ ایک ساتھ لائن میں، مدینہ درمیان میں ہے. جب تک کعبے میں تھے، مکے میں رہے، ایسے رخ کرتے تو کعبہ بھی سامنے، بیت المقدس بھی سامنے، یہ ایک ہی لائن میں ہو گیا. اب یہاں سے نکل کر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اب کیا ہوگا؟ اگر کعبے کو رخ کریں گے بیت المقدس کو پیٹ ہو جائے گی، بیت المقدس کو رخ کریں گے کعبے کو پیٹ ہوگی. مدینہ درمیان میں ہے، بیت المقدس یہاں، کعبہ یہاں. اب قبلہ کس کو بنایا جائے؟ جب یہاں پر آئے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اب مدینے میں آنے کے بعد اب کھلے انداز سے سمجھ میں آ گیا کہ ان کا قبلہ کیا ہے. حضور علیہ السلام 17 مہینوں تک یا 16 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیے. بعد میں قبلہ بدلا اور کعبے کو آپ کا قبلہ بنایا گیا. یہ تفسیر ہے. میں بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک تمام پیغمبروں کے لیے کعبے کو قبلہ بنایا. حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبروں کے لیے بیت المقدس قبلہ بنا. بعض انبیاء وہ قبلہ بنایا گیا، بعض پیغمبر یہ قبلہ بنایا گیا. اب دیکھنا یہ تھا حبیب کو کون سا قبلہ دیا جاتا ہے. کچھ سمجھ رہے تھے کعبہ قبلہ بنے گا، کچھ سمجھ رہے تھے بیت المقدس قبلہ بنے گا. اگر کعبے کو قبلہ بنایا جائے تو صرف لوگ ہی نہیں، بیت المقدس دعا کر رہا تھا، اے اللہ تیرے حبیب کا مجھے قبلہ بنانا. یہاں کعبہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ تیرے مصطفیٰ کو کے لیے مجھے قبلہ بنانا. اب کیا کیا جائے؟ دنیا انتظار میں تھی، ان کا قبلہ وہ ہے، ان کا قبلہ یہ ہے. حبیب کو کون سا قبلہ دیا جاتا ہے؟ جب مصطفیٰ آئے، خدا کا اعلان ہوا، اب تک پیغمبر آئے، سارے نبی ایک قبلے کے امام بنے. یہ حبیب آ رہے ہیں، ایک نہیں، اللہ امام القبلتین بناتا ہے. ان کو دونوں قبلوں کا امام بنایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد. نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بس سمجھ میں آ گئی بات کہ اللہ نے اپنے حبیب ہی کو بے مثل نہیں بنایا، جو مصطفیٰ سے جڑتا گیا اللہ نے ان سبوں کو بے مثل بنا دیا ہے، سبوں کو بے مثال بنایا. حتیٰ کہ یہ خاندان دیا بے مثال، صحابہ دیے بے مثال، شہر دیا بے مثال، امت دیا بے مثال، کتابیں دی، کتاب دی بے مثال. لیکن دوستو ایک چیز ہر ایک کو وہ دی جاتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ اچھا ملا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی برا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے میرا شیطان اچھا ہے؟ جی شیطان ہے ہی وہ مردود کا نام، وہ ہے ہی خیر سے دور کرنے والا. لیکن شیطان ہر ایک کو دیا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ نے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو مقرر کر دیا. انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی لگا ہوا ہے، ایک شیطان بھی ہے. فرشتہ نیکی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے. دونوں بھی اپنا اثر دل پہ ڈالتے ہیں. اگر نیکی کا خیال دل میں آ رہا ہے، اچھائی کا خیال دل میں آ رہا ہے، سمجھو یہ فرشتے کی طرف سے دعوت ہے، یہ فرشتہ آپ کو دعوت دے رہا ہے. اگر برے خیالات آتے ہیں، گناہوں کی دعوت اگر آپ کے پاس آ رہی ہے تو سمجھو کہ یہ شیطان ہمارے دل میں ڈال رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے سمجھایا جو ارادہ
اچھائی کا ارادہ دل میں آئے وہ فرشتے کی طرف سے ہے، اس کو الہام کہتے ہیں، اور جو برائی کا ارادہ دل میں آتا ہے وہ الہام نہیں، وہ شیطان کا ہے، اس لیے اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ دل میں دو بھی خیالات آتے ہیں، اچھا خیال ہو تو وہ الہام ہے، خدا کی طرف سے ہے، اور برائی کا خیال ہو تو وہ وسوسہ ہے، وہ شیطان کی طرف سے۔ تو ہر ایک کو لگا ہوا ہے، ہر ایک کو لگا ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے اچھے خاصے آدمی کو غلطی کی طرف کیوں لاتا ہے، غلطیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو فرمایا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے۔ تو ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے حضور جب ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ ہر ایک کے ساتھ جب شیطان ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، جیسے سب کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، شیطان میرے ساتھ بھی ہے، لیکن یاد رکھو وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي فَأَسْلَمْ، ہاں شیطان میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ نے میری ایسی مدد کی ہے، رب کا ایسا کرم ہے، شیطان ہر ایک کے ایمان کو کھینچنے والا ہے لیکن میرا شیطان میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا ہے۔ کیا سنا بھی ہے کبھی ایسا؟ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي فَأَسْلَمَ، اللہ نے میری ایسی مدد کی ہے کہ میرا شیطان میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کو اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي فَأَسْلِمُ، اللہ نے میری ایسی مدد کی ہے کہ میں اب سلامتی اور حفاظت میں ہوں، شیطان میرے اوپر کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ اور فَأَسْلَمَ بھی پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ یہ ہے تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں ایسے گزارے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گزارنے کی تعلیم دی۔ ایک روایت آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور ہے، امام بیہقی نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت عمر نے اپنا ایک لشکر مسلمانوں کا روم کی طرف روانہ کیا، روم کو گئے اور بڑا خطرناک کانٹے کی ٹکر چل رہی ہے، مقابلہ بڑا سخت چل رہا ہے۔ اس دوران روم کا جو بادشاہ تھا عیسائی، انہوں نے کہا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان خوابوں میں کیوں نہیں آتے، کیوں مشکل ہو رہی ہے ان پہ فتح حاصل کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ہیں، کہا کہ میں نبی کے صحابہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کسی کو پکڑ کے لاؤ۔ لوگ گئے، فوجیوں نے جن کو گرفتار کر کے لایا اس میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ تھے۔ عبداللہ بن حذافہ کو پکڑ کے لایا گیا، بادشاہ عیسائی تھا، سامنے کھڑا کیا، کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ محمد کے صحابہ کیسے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے کہ بڑی بڑی طاقتوں کو تم زیر کر دیتے ہو، ایسی کون سی چیز تمہارے اندر ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ لایا اور کھڑا کر کے کہا کہ دیکھو تم قید میں ہو، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ایک لمحے میں تمہیں آزاد کر دوں گا، بس اتنا کہہ دو کہ میں دین مصطفیٰ کو چھوڑ رہا ہوں اور میں عیسائیت کو قبول کر رہا ہوں، یہ چھوڑ دے میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے، اگر ایمان کے ساتھ خیر ہے تو خیر میں رہنا پسند ہے، کفر کے ساتھ آزادی ہو تو مجھے وہ آزادی نہیں چاہیے۔ تو بولا اچھا ٹھیک ہے، اب بولی بڑھاتے گیا، صرف آزادی نہیں، دیکھ یہ پوری سلطنت روم میرے قبضے میں ہے، آدھی بادشاہت تیرے حوالے کر رہا، آدھی بادشاہت، یہ پوری دولت تیری ہے، آدھی آج سے جتنی میری زمین ہے، مملکت کے 2 ٹکڑے، آدھی حکمرانی تیری، آدھی میری، آدھی بادشاہت لے لے، لیکن اس دین کو چھوڑ دے اور ہمارے دین میں آ جا۔
آپ نے فرمایا اور کہا کہ زیادہ دیر کے لیے نہیں، پلک جھپکنے کے اتنی دیر آ جا، بس پلک جھپکنے کتنی دیر ہوتی، بس اتنی دیر کے لیے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دے اور آ جا ہمارے دین میں، بس آدھی دولت دینے تیار ہوں۔ اچھے اچھوں کی نیت بدل جائے گی جب اتنا ایک علاقہ نہیں، ارے ایک 50 گز زمین پہ کی وجہ سے بیٹا باپ کا قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا ہے، صرف 25-50 گز زمین کے لیے، اور یہاں ایک 100-200 گز نہیں، پورے مملکت کی بات ہے، آدھا ملک لے لو، لیکن ایک پلک جھپکنے کے اتنی دیر کے لیے ہمارے مذہب کو قبول کر لو۔ اب جواب کیا ہے؟ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے 1 منٹ میں کیا جانے والا ہے، جا کے آ جاؤں گا واپس اور جان جاؤں گا۔ آج جو چل رہا ہے پیسوں کے نام پر بک رہے ہیں اور جا کے کہتے ہم بھی ایکس مسلم بن گئے، اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے سنو، تمہاری وجہ سے اسلام کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ، اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، صبح قیامت تک اسلام زندہ باد تھا، زندہ باد رہے گا انشاءاللہ، کسی کے مٹانے سے یہ دبانے سے یہ پچھڑے والا نہیں ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا، نام و نشا ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشا ہمارا۔ کہا کہ آ جا، اب جواب سنیے، حضرت عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں تو یہ ایک آدھی سلطنت نہیں، پوری دنیا کی بادشاہت لا لے، تو تیرے باپ دادا جتنی نسلیں ہیں ساروں کی دولت اکٹھی کر، اور ایک طرف پوری دنیا کی دولت اور ایک طرف لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ ہو، کہ ہم لا الہ الا اللہ کو سینے سے لگائیں گے، پوری دنیا کی ٹھوکر دولت کو اپنی ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا کرنے والے نہیں۔ یہ جواب سنا، آنکھیں کھل گئی۔ کیا ایسے بھی لوگ ہیں کہ پیسوں کو دیکھ کر تو اچھے اچھوں کا ایمان بک جاتا ہے؟ یہ کون ہے جو بکنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اس کے بعد کہا کہ اب تو ان کو جب تک جھکاؤں گا نہیں، چین کی سانس نہیں لوں گا، تہیا کر لیا۔ اس کے بعد کہا لے جاؤ جیل میں ڈال دو، قید میں ڈالا گیا۔ 1 دن گزرا، نہ ایک قطرہ پانی کا دیا گیا، نہ ایک دانہ کھانے کا دیا گیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن بھوکے پیاسے جیل میں پڑے رہے، چلنے کے لیے حالت باقی نہ رہی۔ اس وقت بھوک کی وجہ سے چکر آ رہی ہے، اس وقت کہا عبداللہ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 دن ہو گئے، آؤ اب تم کو کھانا کھلایا جاتا۔ 3 دن کے بھوکے کا عالم کیا ہوگا؟ جب کھانا سامنے رکھا گیا، بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے، بے چین ہو گئے، چکر آ رہی ہے، غشی کھا رہے ہیں۔ جب دستر کے پاس آئے، سامنے سے جب کپڑا ہٹایا تو اس کمینے نے یہ کیا تھا، کھانے کے لیے جو دیا ہٹایا تو دیکھا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر وہاں پر رکھا اور پینے کے لیے شراب رکھی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اے دستر تو گواہ رہنا کہ میں ایسی اضطرار کی حالت میں ہوں کہ ایسے مجبور کو اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ جان جا رہی ہو، جان بچانے کے لیے کتے کا گوشت بھی ملتا ہے تو کھا سکتا ہے، حرام چیز بھی ہے، کچھ اور کھانے کے لیے نہیں ہے، جان جا رہی ہے تو اپنے موت سے بچنے کے لیے، جان بچانے کے خاطر پانی نہ ملے اور مر رہا ہے تو شراب پینا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، عام حالتوں میں حرام ہے، لیکن ایسے مضطر کے لیے اضطراری کیفیت کے جان جا رہی ہو پیاس کی وجہ سے، اب شراب بھی جائز ہو جاتی۔ خنزیر حرام ہے لیکن جب جان جا رہی ہو، کھانے کے لیے کچھ اور نہ ہو تو کھانا اس کے لیے جائز ہوتا ہے، جائز ہے۔ بتایا، دستر پہ آئے اور کہنے لگے میں مضطر ہوں، بے چین ہوں، میں مضطر ہوں، مجبور ہوں، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں،
شریعت اجازت دیتی ہے کہ اب تو خنزیر حرام نہیں تمہارے لیے حلال ہے، شراب حرام نہیں تمہارے لیے حلال ہے، لیکن آج یہ نوالات تو لے لوں گا، جان تو بچ جائے گی، لیکن یہ کہے گا میں نے محمد عربی کے غلام کو گھٹنوں کے بل جھکا دیا ہے، اسلام نے جس کو حرام کیا ہے میں نے اس کو کھلایا ہے۔ کہا کہ یہ صرف جان بچانے کا معاملہ نہیں ہے، نبی کی شان کی حفاظت کی بات آتی ہے، اگر میری جان جاتی ہے چلی جائے، نبی کی عظمتوں پہ کوئی فرق آنے نہیں دوں گا، کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا چاہو جلال دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، کہاں بھوکے رہ کے مر جاؤں گا، لیکن میرے لیے جائز ہے یہ کہ کھا سکتا ہوں، لیکن یہ کہیں گے میرا مذاق نہیں، میرے نبی کا مذاق اڑائیں گے۔ کہا کہ دیکھو ان کا صحابی ہے، آج ہم نے ان کو یہاں پر مجبور کر دیا، کہا نہیں، خاموش بیٹھ گئے، اٹھ کے آ گئے وہاں سے، اس نے دیکھا 3 دن کا بھوکا پیاسا، اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ کہا کہ یہ طاقت 3 دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد جو بے ہوش ہو رہا ہے، خشی کاری ہو رہی ہے، اٹھ نہیں سکتا، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ عبداللہ بن حذافہ نے کہا یہ جسم کی طاقت نہیں، یہ ایمان کی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اٹھ کے واپس آ گئے، اس کے بعد اس نے پینترا پھر بدلا، اور روم کی ایک ایسی خوبصورت لڑکی کہ پوری مملکت میں اس کی کوئی مثال نہیں تھی، وہ راستے پہ نکلتی تو اس لڑکی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ لائن بنا کے کھڑے ہوتے، ایسی خوبصورت لڑکی۔ بادشاہ نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھ تو جتنی دولت چاہے گی میں دینے تیار ہوں، لیکن ایک گناہ کا دھبا عبداللہ بن حذافہ کے جسم پہ لگا کے آ جا، تجھے میں پوری اجازت دے رہا ہوں، ایک گناہ میں اس کو مبتلا کر کے آ جا۔ وہ بولی بڑے بڑے عقل مندوں کو میں اپنی انگلیوں پہ نچانے والی یہ کون ہے، 1 منٹ میں کام کر کے آتی ہوں۔ گئی اندر، سج دج کے آئی قید خانے میں عبداللہ بن حذافہ، اور اس کے بعد لیکن وہ بھوک سے جب نڈھال تھے، اس وقت بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے خنزیر تمہارے پاس حرام ہے نہیں کھاتے، تو تمہارے پاس جو جائز ہے وہ کھلا دوں گا، جائز حلال کھانا جو تھا وہ کھلایا۔ لیکن آپ سمجھیں گے بادشاہ مہربان کیوں ہو گیا، مہربانی کیوں آئی؟ سنو، یہ مکار ہمدردی بھی کرتا ہے تو ہمدردی کے اندر بھی مکاری چھپی رہتی ہے۔ حلال حلال کے نام پہ وہ حلال کھلاتا بھی ہے تو اس کے پیچھے سازش یہ تھی ذرا پیٹ بھر پہلے کھلاؤں گا، اس کے بعد کسی عورت کے ساتھ ان کو غلط کام کرانے پہ مجبور کروں گا، کیونکہ بھوک کی حالت میں تو کوئی گناہ نہیں کریں گے، اسی لیے پہلے پیٹ بھر کھلاؤ اس کے بعد گناہ میں لاؤ۔ یہ کھلایا بھی، جب کھانے کے بعد بیٹھے وہ آئی بن سنور کر گا رہی ہے، ناچ رہی ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اطراف سے آ رہی ہے، لبھانے کی کوششیں کر رہی ہے، جتنے انداز ہو سکتے تھے لبھانے کے کر لی، لیکن وہ اللہ کا بندہ ایسا بیٹھا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے مردوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہیں نیچی رہے۔ وہ مصطفیٰ کے صحابی نے بتایا دنیا کا یہ حسن دعوت نظارہ دے رہا ہے، اپنی طرف بے حیائی بلا رہی ہے، سارے دروازے کھلے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اگر کوئی رکاوٹ تھی، کوئی روکنے والا تھا تو اللہ کا خوف دل میں تھا۔ وہ کہہ رہی ہے عبداللہ ذرا ایک بار کو دیکھ لے، ایک بار آنکھیں اٹھا کے دیکھ لے، میں وہ ہوں، لوگ تڑپتے ہیں کہ میرے چہرے کی ایک جھلک دکھ جائے، لوگ مچلتے ہیں کہ میرا دیدار ہو جائے، تو کون ہے ذرا نگاہ اٹھا کر ایک بار کو دیکھ لے، ہاتھ نہیں لگاتا مت لگا، ذرا آنکھ اٹھا کر تو دیکھ لے۔ عبداللہ بن حذافہ کی نظریں نیچی رہی، کہا یہی آنکھ کی تو حفاظت کرنی ہے، اللہ نے ان آنکھوں سے نبی کا چہرہ دکھایا ہے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد اب کوئی حرام چیز ہم دیکھنے والے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اے نوجوانوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آج بے حیائی کے دروازے آپ کے لیے
کھلے ہوئے ہیں. آج آسان ہے کہ منہ کالا کیا جائے, آسان ہے کہ بدکاری کی جائے. آج یہ ساری چیزیں آپ کے موبائل انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے. گھر میں بیٹھا ہے بچہ, کمرے میں باپ سمجھ رہا ہے کہ بیٹا سو گیا, ماں سمجھتی ہے کہ بیٹا سو گیا, لیکن بچہ اپنے کمرے میں لائٹ بند ہے, رضائی اوڑا ہوا ہے, بلینکٹ کے اندر موبائل چل رہا ہے, گندی گندی چیزیں اس کے اندر دیکھ رہے ہیں. اور بعض ایسے لوگ اس لت میں پڑ گئے, جب تک وہ چیز دیکھے نہیں ان کو نیند نہیں آتی, جب تک وہ گندی چیز دیکھے نہیں سکون نہیں ملتا. ارے سکون اگر چاہتے ہو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. سکون یہ دنیا کے حرام کاموں میں نہیں ہے. سکون چاہتے ہو تو سکون اللہ کے ذکر میں ہے, نبی کے ذکر میں ہے. چھوڑو وہ چیزوں کو اور یہاں آؤ. لیکن کون رکائے؟ نہ باپ کو اس کا علم ہے, نہ ماں کو اس کا پتہ ہے, نہ بھائی اس کو جانتا ہے. بس دیکھا اور سونے سے پہلے روزانہ جتنی ہسٹری تھی ساری ڈیلیٹ کر دیا اور سمجھ گیا کہ یہ مل گیا. سن, تیرے موبائل کی ہسٹری سے تو وہ ڈیلیٹ ہوا ہے, لیکن فرشتوں نے جو لکھ لیا ہے اس کو کون ڈیلیٹ کرے گا؟ ایک ایک منظر جو تم نے دیکھا ہے وہ فرشتوں کے یہاں لکھا ہوا ہے. چھوڑو, اگر اس ہسٹری کو میٹنا چاہتے ہو تو آؤ سچے دل سے اللہ کے دربار میں توبہ کرو, اللہ وہ فرشتوں کا لکھا ہوا بھی میٹ دے گا. لیکن دوستو آج عبداللہ بن حذافہ کو وہ بلا رہی ہے, کہا کہ ان آنکھوں سے نبی کا چہرہ دیکھا ہے, اب کوئی حرام چیز نہیں دیکھتا, حرام چیز نہیں دیکھتا. کہا ذرا دیکھ تو لے, ایک نظر تو دیکھ لے, ایک جھپک تو دیکھ لے. عبداللہ بن حذافہ گویا جواب دے رہے تھے, اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کا دیدار کرایا ہے, اب کسی چیز کو ہمیں دیکھنا نہیں ہے. کم سے کم نبی کو نہیں دیکھا تو کم سے کم آپ کی آنکھوں نے کعبے کا تو دیدار کیا ہوگا, کم سے کم تمہاری آنکھوں نے گنبد خضرا کو تو دیکھا ہوگا, کم سے کم ان سنہری جالیوں کو تو دیکھا ہوگا. اب اس آنکھوں کے دیکھے ہوئے کی حفاظت کرو اور کہو کہ اے اللہ یہ حسین منظر جو تو نے مجھے دکھایا ہے اب پلٹا کر کوئی گندا منظر میری آنکھوں کے سامنے آنے نہ پڑے. اور آتا ہے تو مولا اس کی نفرت ایسی دل میں ڈال دے کہ ہم اس سے منہ پھیرنے والے بن جائے. ہاں جذبہ ہے محبت کا, عقیدت کا, اگر عشق کرنا ہو تو عشق محبت کرو, اپنے نبی کی ذات سے محبت کرو, اللہ تعالیٰ کی ذات سے, وہ تمہیں فائدہ پہنچانے والی. عبداللہ بن حذافہ سر نہیں اٹھائے, وہ جھنجھلا کر باہر آئی اور بادشاہ سے کہنے لگا تم نے کس کے پاس بھیجا؟ میں بڑے بڑے لوگوں کو انگلیوں پہ نچانے والی آج کہتی ہوں محمد عربی کا غلام ایسا پختہ ہے پوری دنیا بھی اس کے سامنے آ جائے وہ اپنی نگاہوں کو اٹھانے والا نہیں ہے. یہ ہے نبی کے غلام, یہ ہے نبی کا پیغام پہنچانے والے. اور کہنے لگی میں سمجھتی ہوں عبداللہ بن حذافہ کسی انسان کا نام نہیں, وہ ایک پتھر کا نام ہے, کچھ بھی کر لو نظر اٹھانے تیار نہیں. یہ ہوتی ہے عزتوں کی حفاظت. اس کے بعد بادشاہ نے کہا پکڑ کے لاؤ, یہ کون ہے جو دولت سے نہیں خریدا جاتا, یہ کون ہے جو حسن کے وجہ سے پیرس کا پھسلتا نہیں, یہ لاؤ اس کو. اب خوف سے ڈرایا جائے گا. کھڑا کیا گیا, تیر سر کے اوپر دائیں بائیں ماری جا رہی ہے, موت چھو کے نکل رہی ہے, تیر بازو آ رہی ہے, لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کہا عبداللہ ایک تیر اگر سینے میں چلی جائے جان چلی جائے گی, بس مرنے سے پہلے اب بھی موقع دے رہا ہوں, آ جا کلمہ پڑھ لے, ہمارا دین قبول کر لے. کہا نہیں, زندہ رہوں گا تو دین محمد پر, مروں گا بھی تو دین مصطفیٰ پر. کہا لاؤ. بادشاہ غصے میں آیا, ایک پیتل کی دیگ منگائی, تیل کھولانے لگا. اب جب تیل کھولنے لگا عبداللہ بن حذافہ کے ایک ساتھی کو لایا اور کہا دیکھ, جا کر گرم گرم آگ میں تیل میں ڈال دیا. ایسا ڈالنا ہی تھا, چند منٹوں کے اندر سارا گوشت جل گیا اور ہڈیاں اوپر تیر رہی تھی. کہا عبداللہ دیکھ لے,
اب نیکسٹ باری تمہاری ہے, دوسرا نمبر تمہارا ہے, اب بھی وقت دے رہا ہوں, آ جا, اسلام کو چھوڑ دے, آ جا یہاں پر. کہا نہیں ہوگا. اس نے وہ گرم گرم تیل منگایا, کہا یہ سارا دیگ کا تیل عبداللہ بن حذافہ کے جسم پہ اڑیل لیا جائے. گرم گرم تیل لایا گیا سر پر, جب ڈالا جا رہا تھا دیکھا کہ عبداللہ بن حذافہ کے آنکھ میں آنسو آ گئے, اب رونے لگے. بادشاہ نے کہا رک جاؤ, اب کام پورا ہو گیا, اب تک نہیں رویا تھا, اب آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا آجا عبداللہ, اب ہار مان لیا؟ کہا نہیں, آج بھی اسی عہد پہ قائم, آج بھی اسی عہد پہ قائم. پھر عہد پہ قائم ہے تو روتا کیوں ہے, آنکھ میں آنسو کیوں آئے تیرے؟ عبداللہ بن حذافہ نے جواب دیا کہ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں, موت کے خوف سے آنسو نہیں آئے, آنسو تو اس لیے آ رہے ہیں کہ آج اللہ کے دین کے لیے, ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے میرے پاس قربان کرنے کے لیے ایک ہی جان ہے, اس لیے روتا ہوں. اگر کروڑوں جانیں ہوگی نام مصطفیٰ پہ سب کو قربان کر دیا ہوتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کا کروڑوں جہاں نہیں. آج یہ پیغام اپنے دلوں میں لے جائیے, شریعت کی عظمت کو دل میں بٹھائیے, حضور کے عشق اور محبت کے چراغ کو اپنے سینوں میں روشن کرتے ہوئے جائیے, اور دنیا کو پیغام دیجیے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہو نہ یہ پھول کو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے, کہ محمد سے وفادار ہے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.